آج ہم ایناٹول لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری سے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب پاکستان کی آپ کہہ لیں ایک پیچیدہ تصویر دکھاتی ہے، ایک ایسا ملک جو کئی مسائل کے باوجود قائم ہے۔ جی بالکل، اور لیون جس چیز پر بہت زور دیتے ہیں وہ ہے پاکستان کے معاشرے میں برادری یعنی رشتہ داری کے نظام کی طاقت۔ اچھا، ان کے مطابق یہی وہ رشتوں کا جال ہے جسے سمجھے بغیر پاکستان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو آئیے اسی جال کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیون یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ برادری صرف خون کے رشتے تک نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ اصل میں وفاداری، ذمہ داری، سرپرستی جسے پیٹرنیج کہتے ہیں، اور اجتماعی دفاع کا ایک کافی وسیع نظام ہے۔ تو یہ پورے جنوبی ایشیا میں ہے؟ جی ہاں، پورے جنوبی ایشیا میں، اور پاکستان میں تو خاص طور پر یہ لوگوں کی شناخت، ان کے تعلقات، ان کی سماجی حیثیت، سب کچھ طے کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ کتاب میں ایک مثال بھی ہے، وہ شمالی ہندوستان والی، کہ بس کنڈکٹر کو بھی بھائی صاحب کہنا پڑتا ہے کام نکلوانے کے لیے۔ ہاں، وہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ وہ دکھاتی ہے کہ کیسے یہ رشتہ داری، جمہوریت اور سماجی رتبہ سب آپس میں ملے جلے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں یہ نظام کتنا رچا بسا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے سیاست پر بھی اس کا گہرا اثر ہوگا۔ بہت گہرا، خاص طور پر دیہی علاقوں میں تو سیاسی طاقت صرف پیسے سے نہیں آتی، وہ آتی ہے بڑے قبیلوں اور برادریوں کی سربراہی سے۔ اچھا، اسی لیے لیون کہتے ہیں کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن کئی بار چہرے وہی رہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں بھٹو خاندان ہے، شریف خاندان ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست کے وسائل ہیں ان کا استعمال بھی اسی نظام کے تحت ہوتا ہے؟ بڑی حد تک جی، یہ چیز سرپرستی کی سیاست کو جنم دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ سرکاری نوکریاں، ٹھیکے، دوسرے فائدے وہ اپنی برادری اور اپنے حمایتیوں میں بانٹتے ہیں۔ تو اس سے تو پھر میرٹ کا نظام کمزور ہوتا ہوگا۔ یقیناً، ریاست کا جو رسمی ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور اس کا اثر پھر اداروں پر نظر آتا ہے۔ جیسے پولیس اور عدلیہ، ان پر کیسے اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، لیون لکھتے ہیں کہ پولیس اکثر وہ کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ مقامی برادری کے دباؤ یا تعلق کی بنیاد پر کرتی ہے۔ اچھا، اور عدالتوں میں اپنے رشتہ دار کو بچانے کے لیے لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، ثبوت چھپا لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اسے قانون کی پاسداری سے زیادہ بڑی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لیکن فوج کے بارے میں ان کا خیال مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں فوج نے خود کو اس سے بچایا ہے کسی حد تک۔ جی، وہ فوج کو ایک استثنا سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فوج نے خود کو ایک بہت منظم، ایک متحد قبیلے کی طرح بنا لیا ہے۔ ایک قبیلہ؟ ہاں، مطلب ایک ایسا ادارہ جس کی اپنی اندرونی وفاداریاں ہیں، اپنے مفادات ہیں۔ اس سے وہ باہر کی برادری کے دباؤ سے تو بچ گئے، لیکن ان کے اپنے ادارہ جاتی مفادات قومی مفاد پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک اور قسم کی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ انصاف کے نظام میں بھی ایک تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف عدالتیں ہیں، دوسری طرف جرگے، پنچایتیں۔ جی، اور لوگ اکثر ان جرگوں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیز ہیں، سستے ہیں، اور مقامی روایات کے مطابق فیصلے دیتے ہیں۔ ان کا زور مصالحت پر زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن انہی جرگوں کے کچھ فیصلے تو بہت بہت سخت ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے خلاف۔ بالکل، غیرت کے نام پر قتل، ونی جیسی سزائیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ فیصلے اکثر ریاست کے قانون، حتیٰ کہ شریعت، دونوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو پھر انہیں مانا کیوں جاتا ہے؟ انہیں مقامی طور پر جو طاقتور مردانہ حلقے ہیں ان کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ یہ برادری نظام کا ایک آپ کہہ لیں تاریک پہلو ہے۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات لیوین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی برادری کا نظام جو ریاست کو کمزور کر رہا ہے، جو کرپشن کو فروغ دے رہا ہے، جی، وہی دراصل پاکستان کے استحکام کی ایک وجہ بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ لیون کا خیال ہے کہ ریاست بھلے کمزور ہو، لیکن یہ جو رشتوں کا جال ہے نا، یہ معاشرے کو بالکل بکھرنے نہیں دیتا۔ یہ لوگوں کو مقامی سطح پر ایک سہارا، ایک شناخت، ایک تحفظ دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا سماجک گلو ہے؟ بالکل، لوگ شہروں میں بھی آ جاتے ہیں لیکن اپنی برادری سے جڑے رہتے ہیں۔ ثقافتی طور پر وہ دیہاتی ہی رہتے ہیں۔ یہ نظام معاشرے کو جوڑے رکھتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو لیون کی کتاب سے پاکستان کے بارے میں کیا سمجھ آتا ہے؟ خلاصہ یہی ہے
کہ یہ برادری کا نظام پاکستان کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی، ایک ہی وقت میں۔ یہ ریاست کو کھوکھلا کرتا ہے لیکن معاشرے کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ اسے سمجھے بغیر لیون کے مطابق آپ پاکستان کی سیاست اس کے معاشرے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو سخت ملک لیون نے دکھایا ہے، جس کی بنیاد یہ برادری نظام ہے، کیا یہ نظام 21ویں صدی کے جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں، ماحولیاتی تبدیلی، پانی کی شدید قلت، معاشی دباؤ، ان کا مقابلہ کر پائے گا؟ جی، ایک بڑا سوال ہے۔ کیا یہ نظام ان چیلنجز کے سامنے مزید مضبوط ہوگا یا پھر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر پاکستان کے مستقبل کو مزید غیر یقینی بنا دے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔